آج آپ کو ایک عجیب قصہ سناؤں۔ یہ قصہ ایسا ہے جس کا تعلق پاکستان میں عام لوگوں کو سستے گھر دینے سے متعلق ہے۔ ایک خواب دیکھا گیا تھا اور وہ ایسا حیرت انگیز تھا کہ آپ اس کی تفصیل سنیں گے تو خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی فیملی کا سب سے بڑا خواب کیا ہوتا ہے؟ وہ سب سے بڑا خواب یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک گھر چاہتا ہے، اس کا ایک گھر ہو۔ وہ لوگ جنہوں نے گھر بنا لیا ہے وہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے پاس گھر ہو۔ گھر سب کی خواہش ہے، لیکن گھر حاصل کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے، بالکل ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ اتنی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، چھوٹے چھوٹے گھر 1 کروڑ روپے کے ملتے ہیں۔ اچھا، یہ صورتحال کو 8 سال پہلے ایک عجیب و غریب واقعہ ہو۔ 8 سال پہلے تقریباً، کیونکہ کووڈ سے کچھ 1-2 سال پہلے کی بات ہے، 2 لوگوں نے ایک انیشیٹو لیا، پاکستان کے 2 لوگوں نے۔ ایک کا نام تھا محسن شیخانی۔ محسن شیخانی ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے سربراہ تھے اس وقت، اور اب بھی وہ پیٹرن ان چیف ہیں۔ دوسرے صاحب تھے واسق نعیم، وہ اسٹار مارکیٹنگ کے چیف ایگزیکٹو ہیں، جو پاکستان کی سب سے بڑی مارکیٹنگ کمپنی ہے ریل اسٹیٹ کی۔ انہوں نے ایک تصور پہلے ڈیولپ کیا کہ کیا پاکستان کے عام لوگوں کو سستا گھر دیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے فیزیبلٹی بنائی، جیسے بنتی ہے فیزیبلٹی کہ بھئی یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ فیزیبلٹی کا نتیجہ یہ نکلا اس وقت کہ صاحب ہم 35 لاکھ روپے میں، ٹوٹل 35 لاکھ روپے میں 120 گز کا یعنی 5 مرلے کا گھر دے سکتے۔ یہ وہ وقت تھا جب ایک 1.5 کمرے کا فلیٹ بھی جو ہے نا وہ 50 لاکھ روپے کا ملتا تھا۔ یہ گھر دے رہے تھے، یعنی زمین بھی اور گھر بھی۔ اب یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ میں اس میں بیچ میں شامل رہا ہوں تو مجھے یہ پوری بات پتہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑا خواب تھا جو اگر ہو جاتا تو پتہ نہیں کیا تبدیلی آتی۔ اب آپ کہیں گے 35 لاکھ میں گھر کیسے وہ کیا گیا؟ اس کی سادہ سی فیزیبلٹی، کوئی مشکل نہیں تھا۔ فارمولا یہ ہے کہ 1 کروڑ روپے میں اگر 1 ایکڑ زمین ملتی ہو شہر کے مضافات میں، جو بہت آرام سے مل جاتی، کسی بھی بڑے شہر کے مضافات میں 1 کروڑ روپے ایکڑ کی زمین مل جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ مین روڈ پہ نہ ہو، مین روڈ پہ 10 کروڑ روپے کا 1 ایکڑ ہو، لیکن اس کے پیچھے جو زمین ہوتی ہے وہ 1 کروڑ روپے، یہ بہت بتا رہا ہوں میں، 50 لاکھ میں بھی ہوتی ہے، 70 لاکھ میں بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے حساب لگایا کہ 1 کروڑ روپے کا 1 ایکڑ اگر ہم لیں، اور ایسے ہم 50 ایکڑ لے لیں پہلے اور اس پہ مکان بنائیں، 1 ایکڑ زمین پر 5 مرلے کے یعنی 120 گز کے 22 گھر نکلتے ہیں۔ 22 گھر 1 ایکڑ پر۔ اب جب 22 گھر نکلتے ہیں 1 کروڑ روپے کی زمین پر، تو ایک پلاٹ پڑتا ہے 4.5 لاکھ روپے کا زمین۔ وہ زمین الگ ہے جو سڑکوں کے لیے چھوڑی جاتی ہے، وہ زمین الگ ہے جو اس میں کمرشل سینٹر کے لیے کچھ چھوڑی جائے گی۔ یہ خالص مکان بنانے کی زمین کی بات کر رہے ہیں۔ آپ 4.5 لاکھ روپے کو سمجھے 5 کروڑ روپے کا انہوں نے حساب لگایا کہ زمین تھی 5 کروڑ روپے۔ 5 کروڑ روپے کی زمین کو ڈیولپ کرنے کے لیے، یعنی اس کچی زمین میں سیوریج لائن بچھانے کے لیے، سہولتیں دینے کے لیے، جو ہوتا ہے پانی بجلی گیس کے لیے تیاری جو کی جاتی ہے، 5 لاکھ روپے انہوں نے کہا کہ اسی زمین پہ اور خرچ کیے جائیں گے۔ ایک پلاٹ پہ 5 لاکھ روپے، یعنی 1 کروڑ روپے کا ایکڑ خریدا تھا، اس پہ 1 کروڑ روپے کی ڈیولپمنٹ کی جائے گی۔ اب یہ تو ہو گیا، یعنی وہ 10 لاکھ روپے کا 5 لاکھ کا پلاٹ، 5 لاکھ کی ڈیولپمنٹ، 10 لاکھ روپے یہ ہوگا۔ اب آئے تعمیر کا مرحلہ۔ تو جو 120 گز کا جو پلاٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 1080
مربع فٹ. 1080 مربع فٹ میں سے انہوں نے کہا 700 مربع فٹ پہ ہم کنسٹرکشن کریں گے, باقی باہر جو جگہ چھوڑی جاتی ہے لان کے لیے یا گاڑی کی پارکنگ کے لیے یا اس کے لیے چھوڑیں گے. 700 فٹ کو انہوں نے 3000 روپے مربع فٹ کی کنسٹرکشن ریٹ پہ لگایا تھا اس وقت, اور وہ آیا تھا 21 لاکھ روپے. 10 لاکھ روپے کا پلاٹ, 21 لاکھ روپے کی تعمیر, 31 لاکھ روپے, 3-4 لاکھ روپے دیگر کاموں کے لیے, کیونکہ ظاہر پروجیکٹ پورا چلنا ہے, اس کے اوور ہیڈز بھی ہوتے ہیں. تو انہوں نے حساب لگا کہ 35 لاکھ روپے میں ہم مکان بنا کے دے سکتے ہیں. یہ بہت ہی کوئی فیسینیٹنگ آئیڈیا تھا, اور اس میں بھی یہ ہوا کہ جب اس کو فیزیبلٹی کو آگے بڑھایا گیا تو بینکوں سے بات کی گئی. 2 بینک تیار ہو گئے فائنینسنگ کرنے کے لیے کہ ہم 70% کی فائنینسنگ کر سکتے ہیں, یعنی یہ کہ جو مکان خرید رہا ہے وہ صرف 30% دے, باقی 70% بینک دے گا, وہ 70% 5 سال 10 سال کی آسان قسطوں میں واپس کر دیا جائے گا. یعنی 35 لاکھ روپے میں سے کوئی 14 لاکھ روپے صرف کیش دینے اور 21 لاکھ روپے تقریباً بینک فائنینسنگ ہو جائے گی, بینک قرضہ ہو جائے گا. اس کی تیاری شروع کی گئی. اس کے فارم اخبارات میں چھاپے گئے مختلف شہروں کے لیے کہ جناب آپ بتائیے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کیا یہ لینا چاہتے ہیں, آپ گھر لینا چاہتے ہیں, پلاٹ لینا چاہتے ہیں, تیار گھر لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے. اس طرح اپنی تفصیلات بتائیں. تفصیلات سے مطلب اپنا پتہ, نام, شناختی کارڈ نمبر یہ دے دیں. وہ فارم بالکل مفت تھا, یعنی کیونکہ یہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ایسا کوئی کام نہیں کرنا جس میں کل کو یہ ہو کہ بھائی ہم نے لوگوں سے پیسے لے لیے. تو وہ فارم بالکل مفت تھا کہ آپ یہ بھیج دیں, فلاں پتے پر بھیج دیں, یہ جاننے کے لیے کہ کن شہروں میں لوگ زیادہ دلچسپی لے رہے ہیں. جب یہ ہوا تو 4-5 دن تک ایک بہت بڑی تعداد میں فارم جو ہے وہ آنے لگے. میں اس وقت اسلام آباد میں تھا, وہاں ایک پراپرٹی نمائش چل رہی تھی, وہاں محسن شیخانی بھی تھے, واسف نعیم صاحب بھی تھے, اور وہاں پہ وہ ایک اسٹال بھی بنا ہوا تھا کہ جہاں پہ فارم جمع کرایا جا سکتا تھا. بہت لوگ آ رہے تھے. ہوا کیا کہ اطلاع ملی کہ جناب یہ ایک نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, تو وہ بھی سستے گھر بنا رہے ہیں پاکستان میں, 50 لاکھ گھر بنائیں گے وغیرہ وغیرہ. تو وہ آپ کو بلا رہے ہیں, جو بھی سربراہ ہیں اس کے, ایک ریٹائرڈ جنرل تھے شاید, انہوں نے بلایا. تو وہاں چلے گئے یہ لوگ, ایک پورا 8-10 لوگ چلے گئے. انہوں نے بٹھایا, بہت محبت سے بات کی, چائے پلائی, اور کہا کہ بھائی آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں, یہ ان کہا جی سستے گھر بنانا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ان کا بھائی سستے گھر تو ہم بنانا چاہتے ہیں. تو محسن شیخانی صاحب نے, مجھے آج تک یاد ہے, انہوں نے کہا کہ سر یہ ہم آپ ہی کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ ہی کے لیے کر رہے ہیں, کیونکہ ٹارگیٹ تو ایک ہی ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, ہم تو خود ڈیٹا جمع کر رہے ہیں, آپ کیوں ڈیٹا جمع کر رہے ہیں لوگوں کو. اچھا, یہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ ذرا ایسا لگا جیسے بدمزگی پیدا ہو جائے گی, لیکن انہوں نے بہت محبت سے بات کو سنبھال لی. انہوں نے کہا بالکل ڈیٹا ہم آپ سے بھی شیئر کر دیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ کوئی ریڈ فلیگ کھڑا ہو گیا تھا, کوئی سائرن بجنے لگا تھا خطرے کا کہ یہ تو کوئی روکنا چاہ رہے ہیں کوئی لوگ, یا کچھ لوگ شاید نہیں چاہتے کہ یہ کیا جائے. اس کے بعد کچھ اقدامات ایسے سامنے آئے جس کا میں تفصیل نہیں بتا سکتا, کہ گویا اگر یہ کام جاری رکھا جائے گا تو پھر آپ کو کچھ اسکروٹنی, کچھ سوال جواب کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ بہت دل چکنی کی بات تھی ان دونوں کے لیے, اور یہ کاروباری لوگ ہیں, یہ کسی ایسے کام میں نہیں پڑنا چاہتے جہاں پہ مشکل پیدا ہو, ادارے آپ کے خلاف ہو جائیں کوئی. تو انہوں نے کہا اس کو وائنڈ اپ کر دیا, یہ معاملہ ایک طرف رکھ دیا گیا. جو اتھارٹی یہ سستے مکانات بنا رہی تھی, جنہوں نے بلایا تھا اور یہ پوچھا تھا, اس نے بھی وہ کام پوری طرح نہیں کیا. اتفاق کی بات ہے کہ کچھ
1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد وہیں اسلام آباد میں ایک اور پراپرٹی نمائش تھی سرکاری، اس میں بھی گیا ہوا تھا، مجھے بلایا کسی چیز میں بولنے کے لیے کہ آپ یہ جو سستے گھروں کے موضوع پہ 4-5 لوگ بول رہے تھے، میں بھی ان میں شامل تھا، میں آخری اسپیکر تھا وہاں. تو وہاں پہ آرکیٹیکٹ بولے، انجینئر بولے، ڈیولپر بولے، کمپنی کے مالکان بولے، آخر میں بولا. تو میں نے یہ پوری بات وہاں بیان کی کہ ایسے سستے گھروں کا منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس طرح وہ شیلف کر دیا گیا، وہ آگے نہیں بڑھ سکی بات. اور یہ نیا پاکستان اتھارٹی جو بھی بنی تھی اس کی وجہ سے ایسا ہوا. وہ شاید نہیں چاہتے تھے، وہ خود کرنا چاہتے تھے کام. میں یہ تقریر کر کے اتر آیا اور میری شام کی فلائٹ تھی، میں کراچی چلا آیا. پتہ چلا کہ پیچھے کوئی مجھے پوچھنے آئے لوگ کہ وہ کون صاحب ہیں، اخلاق صاحب کون ہیں، ان سے بات کرنی تھی. پتہ چلا کہ اب نیا پاکستان اتھارٹی کے ایک نئے سربراہ ہیں. وہ سربراہ وہاں حاضرین میں بیٹھے ہوئے تھے، مجھے نہیں پتہ تھا. میں نے یہ پوری داستان سنا دی، انہوں نے بھی سن لی. انہوں نے فون کیا، انہوں نے کہا جی آپ اسلام آباد آئیے اور ہمیں بتائیے کیا ہوا تھا، اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ 35 لاکھ کا گھر اور 40 لاکھ کا گھر، اور یہ ذرا ہمیں سمجھا بھی دیجیے ذرا کیسے کر رہے ہیں. میں چلا گیا اسلام آباد، میں نے ان کو پوری بات بتائی. ان کے اور بھی افسران بیٹھے تھے اور کاغذ پہ میں نے لکھ کے ساری بات بتا دی. تو کیا ہوا کہ وہ حیران بھی ہوئے اس بات پہ کہ اچھا یہ کیسے ہوا، ہم تو خود چاہتے ہیں کہ سستے مکانات بنائے جائیں. قصہ مختصر یہ کہ انہوں نے ہم سے ساری تفصیلات بھی لے لیں، اور مجھے نہیں پتا کہ اس کے بعد کتنے مکان بنے. لیکن ابھی یہ ویڈیو کرنے سے پہلے میں نے نیا پاکستان، پتہ نہیں اب اس کا نام ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو گیا ہے، اس کی ویب سائٹ چیک کی. تو اس میں جو کمپلیٹڈ پروجیکٹس تھے یا جو چل رہے تھے پروجیکٹس، ان کی جو فہرست دیکھی تو وہ تو CDA کے پلاٹس کی جن کو دیے گئے ہیں وہ اس کی فہرستیں لگی ہوئی تھیں. وہ جو سستے مکانات تھے وہ اس کا خواب ہی رہا. اور میں سوچتا ہوں کہ آج اگر وہی پروجیکٹ اسی طرح کیا جائے تو شاید وہ 35 لاکھ کا تو نہیں ہوگا، 50 لاکھ کا ہوگا. قیمتیں بڑھ گئی ہیں، کنسٹرکشن کے ریٹس بڑھ گئے، سیمنٹ سریا بڑھ گیا ہے، سب کچھ بڑھ گیا ہے. لیکن آج کے زمانے میں وہ 50 لاکھ کا ایک گھر بھی پاکستان کے کتنے مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے گھرانوں کے مسائل کو حل کر سکتا ہے، ان کے خوابوں کا پورا کر سکتا ہے. دعا کرتا ہوں کبھی کوئی ایسا آئے، ایسی اتھارٹی آئے جو اس بات کو، سادہ سی بات کو سمجھ لے اور کام کر دکھائے. ہم سب پر احسان ہوگا.